بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لوگوں کی فطرت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت جو ہے وہ وَأَوْضَعَهَا مِن نُصُوصِ الآیات سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد کون سعید ہے اور کون بدبخت ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی عبارت شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَوْضَعَهَا مِن نُصُوصِ الْآيَاتِ وَأَلْمَعَهَا لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اور مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اور بیان کی ان کی علتیں اس حال میں کہ وہ مستنبط ہیں نصوص آیات اور اشارات و کنایات سے، تاکہ ان سے ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کر دیں۔ فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد۔ تو پس جس شخص کے واسطے روشن دل ہے، یا اپنے کانوں کو بحضور دل جس شخص نے متوجہ کر دیا، تو وہ دنیا کے اندر قابل ستائش ہے اور آخرت میں بھی وہ خوش بخت ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ يَعِيشُ زَمِيمًا وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا، یعنی قرآن سے اعراض کیا اور اپنے نور فطرت کو بجھا دیا، تو وہ دنیا کے اندر مذموم ہو کر زندگی گزارے گا اور یقیناً جہنم میں داخل ہوگا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوضاع، یہ جمع ہے وضع کی۔ وضع کہتے ہیں اس علت کو جو افادہ حکم کے لیے وضع کی گئی ہو، جیسے کہ بلی کے جوٹھے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ اب یہاں پر اس میں جو طوافات جو ہے، یہ اس میں لفظ طواف علت ہے، ٹھیک ہے۔ طوافین علیکم فرمایا کہ یہ تم پر چکر لگانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اب یہاں طواف علت ہے جو افادہ حکم کے لیے مفید ہے۔ اور من نصوص الآیات، اس کی دو ترکیبیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو حال بنا دیا جائے لفظ قواعد اوضاع سے، اور دوسرا یہ ہے کہ من بیانیہ ہے، پس نصوص تو بیان ہوگا اور اوضاع یعنی نصوص جو ہے یہ بیان ہوگا اوضاع کا۔ نصوص ویسے یہ جمع ہے نص کی، اور نص کہتے ہیں جو اپنے معنی پر ظاہر و دلالہ ہو، بین طور پر کہ الفاظ اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہوں۔ الماء جمع ہے لمع کی، اور لم کہتے ہیں روشنی کو۔ اب اصل میں مصنف علیہ رحمہ نے جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کر دیے اور ان اوصاف کے بیان سے فراغت پائی، تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد چونکہ ان اوصاف میں سے ایک وصف منزل ہونا بھی تھا، تو اب منزل علیہم یعنی جن پر یہ نازل کیا گیا، اس نازل کرنے والے نے جن پر نازل کیا، یعنی بندوں کے اوصاف جو مکلف ہیں قرآن منزل کے احکام کے ذکر کرنے کے بعد، کہ جو منزل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی اوصاف ذکر کرنے کے بعد اب منزل علیہم کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے اوصاف کے اعتبار سے مصنف نے ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان تینوں قسموں کو یوں سمجھیے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر ایسی صلاحیت لے کے آتا ہے جو قبول حق کے لیے از جانب قدرت مہیا کی جاتی ہے، اسی کو نور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر جو نومولود بچہ ہے اسے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ کی فطرت وہی ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب پھر لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے پاس رسول کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچتے ہیں تو یا تو وہ اپنے نور فطرت کو صحیح مقصد میں استعمال کر کے اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور یا وہ اپنے نور فطرت کو ضائع کر کے دعوت رسول سے اعراض کرتا ہے اور احکام کا انکار کر دیتا ہے۔ پہلے بچے کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے نور فطرت کو باقی رکھا، اور دوسرے کو یوں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے نور فطرت کو بجھا دیا۔ اسی دوسرے بچے کو لم یرفع الیہ رأسہ سے، کہ جس کے معنی اعراض کرنے کے ہیں، اور اطفأ نبراسہ سے، کہ جس کے معنی چراغ کو بجھا دینے کے ہیں، مصنف نے تعبیر کیا ہے۔ پھر پہلا بچہ جس نے حق کو قبول کر لیا، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے احکام کو پوری اتباع کر کے اپنے قلب کو گندگیوں سے پاک و صاف کر کے قبول کیا ہوگا تاکہ قرآن پاک سے صحیح طریقے سے نفع یاب ہو سکے اور حقائق و دقائق کا ادراک کر سکے، اور یا پھر بشری گندگیوں کے ساتھ ملوث رہا ہے اور اس کا قلب پاک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے لطائف کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ بحضور قلب احکام کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ان دونوں بچوں کے حوالے سے جو پہلا بچہ ہے اس کو تو مصنف نے من کان لہ قلب سے تعبیر کیا، اور دوسرے کو او القى السمع وهو شہید سے تعبیر کیا، اور مجموعی طور پر ان دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فهو فی الدارین حمید وسعید۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ بچے دو تھے اور آگے فہوا واحد کی ضمیر لے آئے، ایک ہی ضمیر کو دونوں کی طرف لوٹا دیا، تو وضاحت کرتا چلوں کہ ان دونوں بچوں کو حرف او کے ذریعے سے چونکہ بیان کیا گیا ہے، اور جب دو چیزیں معطوف بحرف او ہوں، یعنی دو چیزوں کے درمیان عطف او کے ذریعے کیا گیا ہو، تو ان دونوں کی طرف ضمیر واحد کو راجع کرنا یہ درست ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے ہوا ضمیر کو دونوں کی طرف لوٹا دیا، اور وہ بچہ کہ جس نے حق کو قبول نہیں کیا اس کے بارے میں مصنف نے یعیش ذمیما وسیصلی سعیرا فرمایا، یعنی دنیا کے اندر تو وہ مذموم ہو کر زندگی گزارے گا اور آخرت میں نار جہنم کی نظر ہوگا۔ دنیا کے اندر مذمت کی زندگی اس طریقہ پر ہے کہ مومنین اس کو مذموم سمجھتے ہیں اور زبان سے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہی ہے۔ سیصلی سعیرن کے بارے میں دو نسخے ہیں، ایک نسخہ میں یصل کسرہ آیا ہے، اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کیونکہ یصل معطوف ہوگا اور یعیش پر، اور پھر یہ دونوں میں من شرطیہ کا جواب بن جائیں گے۔ دوسرا نسخہ یصلا بحالت رفع پڑا گیا ہے جیسے کہ موجودہ نسخہ میں ہے بھی، تو اس صورت میں اشکال ہوگا کہ اشکال یہ ہے کہ یہ فعل مجزوم پر معطوف ہونے کے باوجود مرفوع کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معطوف ہی نہیں ہے بلکہ یہ جملہ مستانفہ ہے جو وعید کے لیے مصنف نے استعمال کیا ہے، اور یہ واضح ہے رہے کہ سین جس طرح استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح وہ اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کا مدخول زمانہ مستقبل میں قطعی الوقوع ہے۔ اب اشکال یہ باقی رہا کہ دوسرے ہی جز کو وعید کیوں بنایا، پہلے والے جز کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مذموم ہو کر زندگی بسر کرنا یہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کافر اپنی دنیاوی زندگی کے تمام اسباب و ذرائع کو اچھی طرح سے مہیا کرنے اور صاحب جاہ و حشم ہونے میں کامیاب ہو جائے، جس کی وجہ سے مومنین کی مذمت سے محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھو یعیش ذمیما کا ترتب یقینی نہیں ہوا بخلاف نار جہنم میں داخل ہونے کے کہ وہ یقینی ہے، اس لیے صرف سیصلی سعیر کو مستقل دلیل بنایا ہے۔
سیصلی سعیرا کو مستقل وعید بنایا ہے۔ سبق اتنا ہی ہے جی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، آئندہ انشاءاللہ ہم آگے سبق کو بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔